بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور معزز مدرسین مدارس دینیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ چند سالوں سے بچوں کو اور قرآن کریم سیکھنے کے خواہش مندوں کو قرآن مجید سکھانے کے لیے قاعدہ علم القرآن نامی ایک بہترین قاعدہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ وقت فارغ کر کے پورے قاعدے کا غائرانہ مطالعہ فرمائیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر وقت میں اس کے متعلق کچھ وضاحتیں دے دی جائیں اور اس کی کچھ خصوصیتیں بیان کر دی جائیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قاعدہ بغدادیہ، یسرنا القرآن، قرآنی قاعدہ اور خصوصاً نورانی قاعدہ جیسے قدیم زمانے سے چلے آنے والے بہت سے قاعدے ہوتے ہوئے اس میں جدید ترمیم یا ترتیب جدید کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ قاعدہ علم القرآن نورانی قاعدے سے مختلف کوئی الگ قاعدہ نہیں ہے، نہ مختلف ہے نہ ہی مخالف، بلکہ نورانی قاعدے ہی کی نئی شکل اور نیا عنوان ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ یہ قاعدہ علم القرآن نورانی قاعدے کے خلاف نہیں، بلکہ یہ نورانی قاعدے ہی کا نورانی غلاف ہے، جس کو مکاتب کا طویل تجربہ رکھنے والے اساتذہ کرام اور ملک کے متعدد قرائے کرام سے مشورہ اور مذاکرہ کر کے نورانی قاعدے ہی میں چند مفید و ضروری اسباق کے اضافوں کے ساتھ اور چند قابل قبول ترمیمات کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا اور علم القرآن کے خوبصورت قرآنی اور نورانی نام سے موسوم کیا گیا۔ بہرکیف اس تجدید و ترتیب نو کی وجوہات اور اس کی چند خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ علم القرآن، قاعدہ علم القرآن میں اسباق پڑھانے اور قواعد سمجھانے کے سلسلے میں مکاتب کے بچوں کی سادہ ذہنیت اور ان کے طفلانہ دماغ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسباق سے متعلقہ قواعد میں اصطلاحی الفاظ اور اصطلاحی انداز سے بچتے ہوئے آسان اور عام فہم انداز اپنایا گیا ہے۔ علم القرآن، شروع قاعدے میں کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس عنوان پر عام فہم زبان میں حروف کے مخارج لکھے گئے ہیں۔ علم القرآن، عام قاعدوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت چھوٹے سائز میں بنے ہوئے ہیں، جن میں پورے حروف تہجی ایک صفحے میں نہیں ہیں، چند حروف تہجی ایک صفحے پر اور باقی حروف دوسرے صفحے پر رکھے گئے ہیں۔ حروف تہجی جو پورے قاعدے کی بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، کسی قدر بڑے سائز میں ہونے چاہیے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک ہی صفحے میں جملہ حروف رکھ دینے چاہیے۔ قاعدہ علم القرآن میں پورے حروف تہجی کسی قدر بڑے سائز میں ایک صفحے ہی میں رکھ دیے گئے ہیں۔ علم القرآن، مرکبات کے سبق میں حروف کی شکلیں نورانی قاعدے اور دوسرے قاعدوں سے زائد دی گئی ہیں۔ علم القرآن، حرکات کے سبق سے پہلے ہی تمام حرکتوں کی اور حمزے کی مختلف شکلوں کی واضح انداز میں پہچان کرا دی گئی ہے۔ علم القرآن، قاعدہ علم القرآن میں حرکات ثلاثہ کے سبق کے بعد نورانی قاعدے کی ترتیب کے برعکس تنوین اور جزم کا سبق رکھا گیا ہے، کیونکہ یائے مدہ اور واو مدہ کے اسباق میں جزم کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کی پہچان اس سے پہلے ہی ہو جانا ضروری ہے۔ علم القرآن
الف مقصورہ سے متعلقہ اسباق میں عام کتابوں کی طرح الٹا پیش کی الٹی تعبیر اختیار کرنے کے بجائے کھڑا پیش کی سیدھی تعبیر اپنائی گئی ہے۔ کھڑا زبر اور کھڑا زیر کی دو حرکتوں کی موافقت میں ان کے تیسرے ساتھی کو بھی اس کے موافق لفظ سے موسوم کیا جانا زیادہ مناسب معلوم ہوا۔ امید ہے کہ حضرات علماء کرام اور معلمین مکاتب اس ہلکی سی مناسب تبدیلی کو کوئی شرعی قباحت نہ گردانتے ہوئے گوارا فرما لیں گے۔ علم القرآن۔ نورانی قاعدے میں تختی نمبر 11 کو جزم یعنی سکون کا عنوان دیا گیا ہے، جو در حقیقت قلقلہ کا سبق ہے، جس کو قلقلہ کا نام اور قلقلہ کا عنوان دینے کی بجائے سکون یا جزم کا نام دینے سے جزم کا سبق مستقل اور قلقلہ ثانوی درجے کا سبق بن جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جزم کا سبق 2 اسباق پہلے تنوین و نون ساکن کے عنوان سے آ چکا ہے۔ علم القرآن میں اظہار و اخفاء وغیرہ کی طرح اس سبق پر بھی قلقلہ کا نمایاں عنوان دیا گیا ہے۔ علم القرآن۔ نورانی قاعدے میں اخفاء کے سبق سے پہلے اظہار کا سبق ہونے کی وجہ سے طلباء کو اظہار کا آسان قاعدہ سمجھانا بھی کسی قدر مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ عام پڑھے لکھے لوگ یا مبتدی طلباء نون ساکن یا تنوین پر عادتاً اور فطرتاً غنہ یا اخفاء کی بجائے اظہار ہی کرتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی ترتیب کے برعکس اس قاعدے میں اخفاء کا سبق اظہار کے سبق سے پہلے رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں اساتذہ کے لیے اظہار کا قاعدہ سمجھانے میں بھی اور طلباء کو سمجھنے میں بھی بڑی سہولت ہے، کیونکہ اظہار کی حقیقت ترک اخفاء ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عمل کے بعد ترک عمل کو سمجھنا سمجھانا کسی قدر آسان ہوتا ہے۔ ادغام یرملون کے سبق میں بھی اسی نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادغام مع الغنہ کا سبق پہلے رکھا گیا، اس کے بعد ادغام بلا غنہ کا سبق رکھا گیا ہے۔ علم القرآن۔ نورانی قاعدے میں تختی نمبر 14 پر را کے سبق کی مشق میں رب ارجعونی جیسی چند ایسی مثالیں دی گئی ہیں جن میں اس سبق میں بیان کیے گئے قاعدے کی روح سے را کو باریک پڑھنا چاہیے، کیونکہ رب ارجعونی، قرطاس، مرصادا وغیرہ ان مثالوں میں رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، مگر علماء کرام جانتے ہیں کہ یہاں را کو باریک پڑھنے کی خاص شرائط نہ پائی جانے کی وجہ سے ان مثالوں میں را کو باریک پڑھنے کے بجائے پر پڑھا جائے گا، اور وہ خاص قاعدہ جو علم صرف سے تعلق رکھتا ہے، جو خاص اصطلاحی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، عام مبتدیوں کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے یہاں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قاعدہ علم القرآن میں را کے سبق میں ایسی مثالوں کو درج نہیں کیا گیا۔ علم القرآن۔ نورانی قاعدے یا دیگر قاعدوں میں خود مکاتب کے مدرسین کے کہنے کے مطابق حروف شمسی اور حروف قمری کے اسباق میں جو دونوں کے 14 حروف دیے گئے ہیں، مکاتب کے بچوں کو ان کا یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو حروف اخفاء اور حروف حلقی وغیرہ کی طرح ان حروف کو یاد کرنے کی خاص ضرورت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر بھی لام تعریف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کا قاعدہ بڑی آسانی سے اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ لام پر جزم ہو تو وہ لام پڑھنے میں آئے گا، جیسے الحمد یا بالحقی۔ اگر لام پر جزم نہ ہو، لام خالی ہو تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا، جیسے الرحمن بالدین وغیرہ۔ قاعدہ علم القرآن میں اسی طریقہ کار کو اختیار کیا گیا ہے، اور اس سبق کو لام تعریف کا سبق نام دیا گیا ہے۔ بہت سے علماء کرام اور معلمین مکاتب نے اس سبق میں قاعدے کے اس انداز و اختصار کو بہت پسند کیا ہے۔ علم القرآن۔ نورانی قاعدے میں لام جلالہ کے اہم سبق کی مشق اخفاء و اظہار کے اسباق کی طرح لمبی مشق نہیں دی گئی ہے، جبکہ اس سبق کی اچھی خاصی مشق ضروری ہے۔ قاعدہ علم القرآن میں یہ سبق خاص اہتمام کے ساتھ پورے ایک صفحے میں بنایا گیا ہے۔
لام جلالہ کے سبق کے بعد ایک امتحان بھی رکھا گیا ہے، جس میں ایسی چند مثالیں دی گئی ہیں جن کو غفلت میں یا غلطی سے لفظ اللہ سمجھ کر لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنے کی طرح ان الفاظ کو بھی پر پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے امر اللہ تعبدوا لئلا یعلم اللہ یقدرون وغیرہ وغیرہ۔ علم القرآن، قاعدہ علم القرآن میں دیگر قاعدوں کے برعکس وقف کا سبق تمام اعرابی حالتوں کا احاطہ کرتے ہوئے نہایت واضح انداز میں بنایا گیا ہے۔ مثلا آخری حرف پر یائے مفتوح ہو، جیسے مثوایا، ہدایا، عصایا، تو ایسے الفاظ پر کس طرح وقف کرنا چاہیے۔ حمزے پر دو زبر کی تنوین ہو تو اس پر کس طرح وقف کرنا چاہیے۔ آخری حرف پر تشدید ہو تو اس پر کس طرح وقف کرنا چاہیے۔ ہاں پر کھڑا پیش یا کھڑا زیر ہو تو اس پر کس طرح وقف کرنا چاہیے۔ واو مشدد یا یائے مشدد پر کس طرح وقف کرنا چاہیے۔ ایسی ساری مثالوں کو شروع ہی میں وقف کے سبق میں سمجھانا بیحد ضروری ہے، مگر ہمارے درمیان پائے جانے والے مروجہ قاعدے ایسی مثالوں سے خالی ہیں۔ علم القرآن میں وقف کے سبق میں ایسے تمام الفاظ درج کر دیے گئے ہیں، اور دو الگ الگ خانوں میں وقف کرنے اور وقف کیے بغیر ملا کر پڑھنے کی دونوں صورتیں واضح انداز میں درج کی گئی ہیں۔ علم القرآن، نورانی قاعدے میں تنوین و نون ساکن کے 4 قواعد میں سے پہلے اور دوسرے 2 قاعدوں اور ان کے اسباق یعنی اخفاء و اظہار، اور تنوین و نون ساکن کے تیسرے اور چوتھے 2 قاعدوں اور ان کے اسباق یعنی اقلاب و ادغام کے درمیان 12 اسباق کا طویل فصل ہو گیا ہے۔ یہ چیز طلباء کے لیے تشویش و پریشانی کا موجب ہے۔ قاعدہ علم القرآن میں تنوین و نون ساکن کے 4 اسباق کو یکجا کر دیا گیا ہے، تاکہ تنوین و نون ساکن کے 4 اسباق بالترتیب ایک ہی جگہ رہیں۔ علم القرآن، حروف مستعلیہ اور حروف مستفلہ کا سبق نیا اضافہ ہے، جس کا بنیادی قاعدے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ علم القرآن، قاعدہ علم القرآن میں مد کا سبق مد کی مقداروں کی پوری وضاحت کے ساتھ مفصل انداز میں بنایا گیا ہے۔ علم القرآن، آپ جانتے ہیں کہ لفظ رسم الخط اور اس کا معنی عام مبتدیوں کے لیے واضح نہیں ہے، اس لیے اس سبق کو قاعدہ علم القرآن میں الف کے ترک تلفظ کا سبق نام دیا گیا ہے۔ علم القرآن، آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ انا بہت سے مقامات میں آیا ہے۔ نورانی قاعدے میں رسم الخط ہی کے سبق میں لفظ انا کو شامل کر کے اس کی صرف ایک مثال دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ صرف ایک مثال سے اس کی اچھی خاصی مشق نہیں ہو سکتی اور اس کا قاعدہ ذہن نشین نہیں ہو سکتا، اس لیے علم القرآن میں اس کا باقاعدہ ایک چھوٹا سا سبق بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، صلاۃ اور زکوٰۃ جیسے وہ الفاظ جن میں یا اور واو لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، علم القرآن میں ایسے الفاظ کا بھی ایک مستقل سبق بنا دیا گیا ہے۔ علم القرآن، ادغام صغیر کا سبق اور نون قطنی کا سبق نئے اضافے اور نئے اسباق ہیں جن کی ضرورت و افادیت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ علم القرآن، وقف و وصل کے بعض اہم مقامات کے نام سے قرآن مجید کے ایسے خاص مقامات کا علم القرآن میں ایک سبق بنایا گیا جہاں قرآن میں لفظ کے پہلے حرف پر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا تلفظ شروع کرنا عوام کے لیے مشکل ہے۔ ابتدائی قاعدوں میں مبتدی طلباء کے لیے اس کی طرف رہنمائی کرنا بھی چنداں ضروری ہے،
اس سبق کے تحت ایسی متعدد مثالیں درج کی گئی ہیں۔ علم القرآن کلمات قرآنیہ مخصوصہ کا سبق بھی اس قاعدے کا نیا سبق ہے، جس میں قرآن مجید کے وہ الفاظ اور وہ کلمات جو غیر حفاظ کے لیے مغلق اور مشکل معلوم ہوتے ہیں، اور وہ مقامات جہاں ایک ساتھ غنہ، اخفا، پھر غنہ اور مد کئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یا ایک ساتھ 2-3 مد اور غنہ ایسی کئی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک چیز ادا ہوتی ہے تو دوسری چیز رہ جاتی ہے، جیسے بسم اللہ مجریہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَيَّمَّا تَدْعُو أَسَاءُ السُّوءَ أَن كَذَّبُوا أَتُحَاجُّونِّي كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب هماز مشاء بنميم ولا آمين البيت الحرام تأمروني أعبد فمن يأتيكم بماء معين۔ ایسے الفاظ کی مشق کے لیے یہ سبق بنایا گیا ہے۔ علم القرآن، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ بنیادی قاعدوں ہی میں آیات سجدہ کی پہچان کرا دینا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ طلباء کو ابتدا ہی میں آیات سجدہ کا حکم معلوم ہو جائے۔ اس لیے قاعدہ علم القرآن میں سجدے کی 2 آیتیں درج کی گئی ہیں۔ علم القرآن، قاعدے کے اختتام پر رتل القرآن کے نام سے سورہ فاتحہ سمیت قرآن مجید کی آخری 23 چھوٹی سورتوں کا مجموعہ رکھا گیا ہے۔ قاعدہ ختم ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی سورتوں کا یہ مجموعہ پڑھا دیا جائے تو ناظرے کی ابتدائی مشق کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ اس کے بعد براہ راست قرآن مجید شروع کرا دیا جا سکتا ہے۔ علم القرآن، معزز علماء کرام و معلمین مکاتب، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دور رسالت کے 14 صدیوں کے بعد بھی دعوی نبوت کا فتنہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اس قاعدے کے آخر میں توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت پر مشتمل عقائد کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کلمہ ختم نبوت کے عنوان سے ایک نہایت اہم کلمے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ وخاتم النبیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کلمے کے ذریعے بچپن ہی سے بچوں کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا کہ نبی عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ علم القرآن، آپ حضرات اردو دان طبقے کی اس کمزوری سے بھی واقف ہی ہوں گے کہ وہ خود اپنی مادری زبان لکھنے پڑھنے سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس لیے اسکولوں اور کالجوں کے اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے قاعدے کے آخر میں رومن انگلش میں مخارج اور پورے قاعدے کے قواعد جمع کر دیے گئے ہیں۔ علم القرآن، معزز علماء کرام، میں خوب سمجھتا ہوں
کہ علماء کرام عموماً بہت ذہین و فطین ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی کتاب کا طائرانہ مطالعہ بھی بہت کافی ہوتا ہے۔ خلاصہ پیش کرنے اور یہ ساری وضاحتیں دینے کی چنداں ضرورت نہیں تھی، تاہم اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ کچھ حضرات نے ایک طرف قاعدے کے قابل قدر ہونے کا اعتراف تو کیا، مگر دوسری طرف قبولیت سے اعتذار پیش کر کے عجیب رویے کا مظاہرہ کیا، جو در حقیقت وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ والی بات ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لمبے عرصے سے کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر کسی دوسری چیز کا قبول کرنا ان کے ذوق پر بہت گراں گزرتا ہے۔ وہ دوسری چیز ان کے لیے گویا ایک بھاری زحمت یا نئی بدعت ہوتی ہے، چاہے وہ نئی رحمت ہی کیوں نہ ہو۔ کسی خاص مصنف یا خاص تصنیف سے عقیدت و لگاؤ کی بات یا محض کسی کتاب کے قدیم ہونے اور پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں اس کے عادی ہو جانے کو ترجیح دینا دین و دانش کے تقاضے سے بالکل بعید باتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال کی روشنی میں اساتذہ اور معلمین کو طلباء کا مفاد عزیز ہونا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ طلباء کے حق میں زائد افادیت کس میں ہے۔ علم القرآن۔ بہرکیف قاعدے کی تکمیل کے بعد یہ توقع تھی کہ نہایت مفید اور جدید اضافوں کو دیکھنے کے بعد اور اس کی منفرد خصوصیات کو دیکھ کر ہمارے وسیع النظر اور وسیع الظرف علماء کرام یقیناً یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قاعدہ علم القرآن کے ذریعے طلباء کے لیے قرآن مجید پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پھر الحمدللہ بہت جلد اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا، جب یہ قاعدہ اپنی نئی شان اور علم القرآن کے نئے مبارک عنوان کے ساتھ منظر عام پر آیا تو ملک کے بہت سے علماء کرام نے اس کو پسند کیا، قبول کیا اور اپنے مکاتب و مدارس کے لیے قاعدہ لینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ علم القرآن۔ آپ جیسے ذمہ دار حضرات سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ طالبین قرآن کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی غرض سے اس عظیم و مفید قاعدے کو اپنے مدارس و مکاتب میں ضرور داخل فرما لیں گے۔ اللہ یجزیکم خیرا ویسعدکم فی الدارین۔ علم القرآن۔